تبلیغ میں یہ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا، کسی کا حق نہ دبانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتیں بتائیں، برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ جس کے کمائی میں 7 باتیں ہوں۔ فرمایا وہ جو بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو خام خواہ عیب نہ نکالیں، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں۔ جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی وہ اس کی کمائی برکت والی بھی ہوگی، پاکیزہ بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی دے۔ یہ 4 باتیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے۔ ایمان بنے گا بھائی، پھر اعمال کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت، پھر اخلاق اچھے، پھر کمائیاں پاکیزہ، پھر آنکھوں میں حیا ہوگی، پھر تنہائیاں پاک ہوں گی، پھر خلوتیں پاک ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ ہمارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر واہ واہ کا شوق نہیں، بڑا بننے کا شوق نہیں، شہرت کا جذبہ نہیں، دکھلاوے کی بات نہیں۔ پھر سارے عمل کس کی رضا کے لیے ہوں گے؟ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام کیے، گناہ کرنے والے نہیں، چوری کرنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، قتل کرنے والا نہیں۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ نیکیاں کرنے والے، خیر کے کام کرنے والے، لیکن نیت خراب، شہرت کا جذبہ، بڑا بننے کا شوق، واہ واہ ہو جائے، میں پہچانا جاؤں، لوگوں انگلیاں اٹھیں، نام ہو جائے، کہا جائے کہ کیا بات ہے۔ سب سے پہلے جہنم میں سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے۔ ایمان بنے گا تو اخلاص آئے گا، ایمان بنے گا تو اعمال اچھے ہوں گے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ اپنے نبی سے، اللہ کے نبی اپنی امت سے فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ تمہیں ایک بات دین کی آتی ہو آگے پہنچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ بھائی ساتھی تشریف رکھے ہوئے، ساتھی جا رہے ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ ہو بھائی یہ ساتھی جو اٹھ کے جا رہے ہیں، بھائی جانے والے ساتھیوں سے گزارش ہے، دیکھو بھائی بات کو آخر تک سننا چاہیے، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے۔ سب سے گزارش ہے بھائی تشریف رکھیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔
نماز پڑھنا یہ دین داری ہے، دین کی مدد نہیں ہے۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اعتکاف بیٹھنا، پہلی سب میں نماز پڑھنا، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا بہت بڑی بات ہے، یہ عبادت ہے، یہ دین داری ہے۔ ہمیں دین کو پھیلانا بھی ہے، دین کی مدد، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف۔ تبلیغ کیا؟ پھرو پھراؤ، نکلو نکالو، نکلو نکالو، توبہ کرو، توبہ کرواؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، حیا کی طرف، شریعت کی طرف، عمل کی طرف، سنت کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف، دعاؤں کی طرف، مسجدوں کی طرف لوٹ آؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ فلاح کو پہنچو، لوٹو۔ تبلیغ کیا ہے؟ پھرنا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، ہر دکان، دفتر، غریب امیر، ہر مزدور، وزیر، فقیر، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچ کر پیار ہو بھائی توبہ کر لو، اور بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم، اسی سے تو پیدا کیا۔ اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹانے والے ہیں۔ اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اب اسی سے بھی اٹھائیں گے۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام وہ بڑی عجیب بات، ایک قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، بڑا عبرت کا پیغام تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا، یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، میں تو یہی سمجھتا رہا میرے بغیر یہ نہیں ہوگا، میرے بغیر وہ نہیں ہوگا، وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ مرنے کے بعد جنت ہے یا جہنم؟ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ رب چاہی، جی چاہی، رب چاہی زندگی گزاری، ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی گزاری، ٹھکانہ جہنم۔ ہاں، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، فرمانبرداروں کو نافرمانوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے اور فاسق برابر ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ جو برائیاں کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہم بچ کے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فرشتے بیٹھے ہیں، عمل لکھا جا رہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تبلیغ کیا ہے؟ سب جہنم سے بچیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا
کہ اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں، حضور دعا فرمائیں کیا اللہ میری مغفرت کرے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ آج عائشہ بہت خوش ہوئی، فرمایا ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی۔ عرض کیا جی آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ نبی والا غم، نبی والی فکر، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں جائیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ حالات، یہ وبائیں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ پریشانیاں، یہ کیا ہیں؟ یہ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائیں، اللہ کے نبی نے 4 نشانیاں بتائیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مال سخیوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں گے، جو تقریبات پہ خرچ کریں گے، اپنی مرضی پہ خرچ کریں گے، صحیح جگہ خرچ نہیں کریں گے، خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ نہیں کریں گے، نہ خرچ کرنے کی جگہ پہ خوب خرچ کریں گے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، دوسری علامت بارشیں بے وقت۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام درم برم۔ تیسری علامت جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، عورتوں کی چلتی ہے، عورتیں آگے آ جاتی ہیں، عورتیں بڑی بن جاتی ہیں۔ اور چوتھی علامت جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نہ اہل حکمران، نہ اللہ کا خوف، نہ آخرت کی فکر، نہ انسانیت کی ہمدردی، صرف اپنی پیٹ کی غرض۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں یہ وبائیں، یہ زلزلے، یہ شر، یہ فتنے، یہ سب پیغام ہے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو ساتھ لیں۔ تبلیغ کیا؟ نکلو بھائی اللہ کا پیغام لے کر، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، مسئلوں کا حل مسجدیں آباد ہوں، نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق آئے، قرآن کی تلاوت اور ذکر زندہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، حیا والی زندگی آئے، کمائیاں پاکیزہ ہوں، ہر مسلمان دین کا کام کرے، دین کی محنت کرے، دین کو لے کے دنیا میں پھرنا۔ صحابہ نکلے، کیا چھوڑا؟ مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی پیچھے نمازیں، آپ کی مجلس کو چھوڑا اور جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے بھی بچوں کو چھوڑ کے نکل جاؤ، کہاں لکھا ہے نا؟ وہ صحابہ پوری دنیا میں گئے، صرف ہی بچوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تو مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑا۔ معاذ کو روانہ فرمایا یمن، نصیحتیں فرمائی، آخر میں فرمایا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري۔ معاذ واپس آؤ گے نا تو میری قبر پہ ہی گزر ہوگا، لگتا یہی ہے کہ آخری ملاقات ہے، اشارہ دے دیا۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بند گئی حضور کی جدائی پر۔ یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، تقوی۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ بڑی عجیب بات اللہ کے نبی نے فرمایا، آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔
ایک کام کل کرنا ہے، ایک کام مہینے بعد کرنا ہے، ایک کام سال بعد کرنا ہے، کون سے کام کو ترجیح دیں گے؟ کیوں بھائی؟ ایک کام کل، ایک مہینے بعد اور ایک سال بعد، کس کام کو ترجیح دیں گے؟ ہاں کل، کیونکہ وہ تو مہینے بعد، وہ تو سال بعد۔ اللہ نے آخرت کو کل سے تعبیر فرمایا، کل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل، جیسے کل سر پہ آخرت سر پہ۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی، بہت بڑا کام دیا اللہ نے ہمیں۔ وہ محنت، جس محنت سے دین زندہ ہوتا ہے، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ مسجدوں کو وقت دینا، یہ روزانہ کا مشورہ، یہ روزانہ کی گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقات، یہ فکر کرنا ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، مسجدیں آباد ہو جائیں، نماز زندہ ہو جائے، دین سیکھنے کا شوق آ جائے، قرآن کی تلاوت اور ذکر زندہ ہو جائے، مسجدوں میں اعمال زندہ ہو جائیں، جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضا بنی ہوئی ہو، گھروں مسجدوں میں دین سیکھنے کی فضا ہو، ذکر تلاوت کی فضا ہو۔ ہاں یہ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں بھائی، نماز سے پہلے تالا، نماز کے بعد تالا۔ مسجدیں بے آباد ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، بہترین جگہ مسجد، بدترین جگہ بازار۔ بازاروں میں کتنا وقت اور کتنا رش، اور مسجدیں خالی۔ یہ پریشانیوں کی وجہ یہ ہے، مسجد کو وقت نہیں دے رہے۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے مدینہ منورہ کے، اور لوگوں سے فرمایا تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ کیوں نہیں؟ کہ حضور کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ سب بھاگے مسجد کی طرف، واپس آئے کہ حضور وہاں تو کچھ بھی، کہ حضرت وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر تلاوت عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ، دین سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو رہا تھا، تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہی تو میراث ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، مسجدیں آباد کریں، مسجدوں کو وقت دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے، آگے الفاظ کیا ہیں، دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اس آدمی کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج کامل ہو۔ جس کا حج کیا ہو؟ مسجدوں کو وقت دیں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، فکر کریں، سب اللہ کو پہچانیں، سب اللہ کی مانیں، اللہ کا دین زندہ ہو، یہ فکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کا ایک آدمی آیا کرتے تھے، کچھ عرصہ نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں آدمی کبھی نظر نہیں آ رہے،